پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ بار بردار جانور دن رات کام کرتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے تمام کاموں اور ان کی تکالیف کا جائزہ لے لیا ہے؟ ایک بار پھر سوچئے۔ آئیے ہم آپ کو کوئلے کی ایک کان تک لے چلتے ہیں۔ لاہور سے 260 کلومیٹر کی مسافت پہ عظیم کوہستان نمک کا سلسلہ ہے، جو ضلع چکوال اور جہلم کے علاقوں چوہ سیدن شاہ، کلر کہار، کھیوڑا اور ڈھنڈوت پر مشتمل ہے۔ ان علاقوں کو آپس میں ملاتی ہوئی تنگ سڑکیں پتھریلے راستوں میں سے بل کھاتی ہوئی دور تک چلی جاتی ہیں۔ کوہستانی سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی سطح سمندر سے 3200 فٹ کی بلندی پر ہے۔ آج ہم گارلیان کول مائنز کے علاقے میں کام کرنے والی خراسان کول کمپنی کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ وادی، جہاں کوئلے کی کانیں کثرت میں ہیں، بہت خوبصورت اور صاف ستھری ہے، اور یہاں کے لوگ بہت محنت کش، سادہ اور ملنسار ہیں۔ چوہ سیدن شاہ میں 1839 کوئلے کی کانیں ہیں، جن میں سے 588 کانوں میں کام جاری ہے، جبکہ باقی 1251 کانیں مختلف وجوہات کی بنا پر بند ہیں۔ چوہ سیدن شاہ میں 8610 بار بردار جانور کام کرتے ہیں، جن میں سے 97% گدھے ہیں۔ یہاں کے مزدوروں اور گدھوں کے مالکان کی اکثریت ان کانوں کے قریبی علاقوں میں رہائش پذیر ہے۔ یہ انتھک محنت کر کے روزی کماتے ہیں اور مشکل سے سال میں 2 بار اپنے خاندان سے ملنے اپنے آبائی علاقوں میں جاتے ہیں۔ کام کی جگہ پر ہی یہ اپنا کھانا پکاتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں سوتے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول کرتے ہیں اور وہیں عبادت بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ اپنے لیے بجلی بھی خود ہی پیدا کرتے ہیں، اور گہری کھدائی سے نکلنے والے چشموں کا پانی بھی ان کی اپنی ہی پیداوار ہے۔ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے ان مزدوروں کی زندگی بہت سخت ہے، کیونکہ ان کا بسیرا شہروں اور آسائشوں سے بہت دور ہوتا ہے۔ کوئلے کی کان داخلے کی جگہ سے 5 فٹ چوڑی اور اتنی ہی اونچی ہوتی ہے، اور عموماً آڑی ترچھی ہوتی ہوئی اس مقام تک جاتی ہے جہاں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے۔ کان کی اندرونی چھت اور دیواریں لکڑی کے پھٹوں کے سہارے پر ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ کان کے اندر گہرائی میں جاتے ہیں، راستہ تنگ ہوتا جاتا ہے، جو اکثر گدھوں کی قطاروں سے اور گھٹن زدہ ہو جاتا ہے۔ ہر 600 فٹ کی گہرائی میں ایک ہوادار سوراخ بنایا جاتا ہے، جس کے ذریعے بہت گہری کھودی گئی سرنگوں میں آکسیجن کی رسائی ممکن ہوتی ہے۔ یہ سوراخ ایسے مقامات پر بنائے جاتے ہیں جہاں سطح زمین کے اندر کئی منزلہ سرنگوں کو آپس میں جوڑ رکھا ہوتا ہے۔ کوئلہ نکالنا ایک بہت خطرناک کام ہے۔ اس کے لیے بہت سخت جان اور تجربہ کار ہونا ضروری ہے، کیونکہ کانوں کے گرنے کا خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ دا موږ څونه فوټ لاندې راغلي دا بار نه دیجی پورې؟ دا به تقریبا تاسو 1000 فوټ داسې راغلي. مخکې څونه دی؟ مخکې دلته یو بل پنډل دی که نه، تقریبا 1000 فوټ کې دی. دا یو؟ ښه. او دا نه مخته چې ځې که نه، بیا تقریبا دا 1600 1700 کې دی چې آخري ځای ته ځي. 40 کلو گرام کوئلہ اٹھا کر تنگ اور اندھیری سرنگوں میں چلتے ہوئے گدھے اکثر گر جاتے ہیں، جس سے ان کی ٹانگوں اور سر پر زخم آ جاتے ہیں۔ ستاسو نوم دی روکیه؟ سید بادشاه. سید بادشاه. او ستاسو بچیان دي؟ زما دوه بچیان دي. او څونه مودې نه دلته کې کار کوي په ماینونو کې؟ په مینه
کې تقریبا 15 سال 15 سال نه کار کوي. لمونځ وکړه، هغې نه بعد چای پخه کړ، بیا کار ته لاړ شم. بیا تقریبا 1 بجې 2 بجې روز په پسې کې بیا خوب وکړه، داسې ګنټه نیمه، بیا ماسپښین داسې لمانځه په ټایم باندې بیا پاڅېږه، بیا لمونځ وکړه، بیا خره پاس باندې جنګل ته، بیا خره جنګل کې وشوري، بیا ماښام بیا راولم. دا زما هغه دی. بیا ماخستن ماښام مړۍ وخوره، هغې نه بعد ماخستن لمونځ وکړه، بیا ودېس بیا سهار پاڅېږي. او دلته کې ځناورو څه مسلې د خرو؟ دلته خرو ته صرف زکام لګېږي، ټوخی، هغې نه بعد دا غره کې ډېر زیات کېږي، بوډېږي او ټوخیان ورته لګي، ټوخي ګرده یي که نه، زخمونه پي، زخمونه یي. जोआ सैदन शाह, डंडोत और आसपास इलाकों में फैली कोयले की कानों का इब्तदाई जायज़ा लेने के बाद ब्रूक पाकिस्तान ने वसी बुनियादों पर स्कूपिंग सर्वे का एहतमाम किया। ब्रूक टीम ने बारबरदार जानवरों की फलाह के लिए सिफारिशात तैयार की और इस सिलसिले में गधा मालकान, कोयला कान के मैनेजर्स और सरकारी महकमों के नुमाइंदों के इंटरव्यूज़ किए। बारबरदार गधों को उमूमी तौर पर जिस्मानी कमज़ोरी, लंगड़ापन, सांस की बीमारी और जिस्म पर जख्म जैसे मसाइल का सामना होता है। कोयले की कानों में काम करने वाले गधों की रीढ़ की हड्डी, छाती, घुटनों पर जख्म होते हैं और बाज़ औक़ात जब ये बोझ की वजह से ज़मीन पर गिर जाते हैं तो इनके जख्म बहुत ज़्यादा गहरे और तकलीफ़देह होते हैं। इन कानों में इन्हें जानवरों के डॉक्टर्स का इलाज मुयस्सर नहीं होता। इन बारबरदारों के मालिक खुद ही इनकी मरहम पट्टी करते हैं। अगर हालत ज़्यादा ख़राब हो तो ये लोग करीबी शहरों के डॉक्टर्स या कंपाउंडर्स से रब्ता करते हैं, मगर वो भी इन कोयले की कानों तक जाते हुए पसोपेश से काम लेते हैं। हम उन बारबरदार जानवरों को हंगामी तिबी इमदाद फराहम करते हैं जिनके ज़ख्म ज़्यादा गहरे हों या उनकी सांस की तकलीफ़ और लंगड़ापन ज़्यादा शदीद हो। हमने इन जानवरों के मालकान की तरबियत का भी एहतमाम किया है ताकि ये अपने जानवरों की बेहतर तरीके से निगहदाश्त कर सकें। एक बारबरदार गधा औसतन 900 किलोग्राम कोयला रोज़ाना कानों से बाहर लाता है, जिसे बाद में कोयले के आड़तियों तक पहुंचाया जाता है और वो ये कोयला ईंटों के भट्टों, फैक्ट्रियों और कोल पावर प्लांट्स को मुहैया करते हैं। बोझ उतारने के बाद हमें मज़ीद कोयला मुहैया करने के लिए कानों में जाने से पहले ये बेचारे बोझ के मारे जानवर कुछ देर के लिए पहाड़ के एक कोने तक जाते हैं और बहुत कम वक्त के लिए आराम करते हैं।